السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے التکبیر میں۔ آج کا جو نشست ہے، آج کا جو پروگرام ہے وہ سوال جواب کا پروگرام ہے۔ آج کے 3 سوال ہیں، ملاحظہ فرما لیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل ان کے بعد ایک کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شادی کے موقع پر دولہے کے جوتے چرانا اور راستہ روکنا کیسا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ بارات کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ تیسرا سوال آج کا یہ ہے کہ قصائی حضرات مندر کے اندر ہندوؤں کے تہوار پر بھگوان کے نام پر چڑھایا جانے والا جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کی اجرت لیتے ہیں، اور اس گوشت کو کھانا کیسا ہے؟ پہلا سوال ہمارا یہ تھا کہ شادی کے موقع پر دولہے کے جوتے چرانا اور اس کا راستہ روکنا کیسا ہے۔ اس کی تفصیل مختصر ہے کہ یہ رسم و رواج ہے اور اس کے اندر ہم گلو کر جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اور ایکٹنگ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ہم بڑی بڑی حدیں پار کر جاتے ہیں جس سے دل آزاری ہوتی ہے۔ جہاں رسم کی حد تک ہے تو ہم اس کو اتنے بڑی نظروں میں لیتے ہی نہیں ہیں کہ یہ رسم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ناجائز کہاں ہے۔ لیکن دوستو، یہ سماج کے اندر ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ جب اس رسم کے ذریعے دل آزاری ہو رہی ہے، دل دکھ رہا ہے، بتایا کہ ایک مسلمان کا دل دکھانا کعبے کو ڈھانا، یعنی کعبے کی جو بلڈنگ ہے، جو تعمیر عمارت ہے، اس کو گرانا برابر ہے۔ تو ہم بعض دفعہ حد پار ہو جاتی ہے اس رسم کے ذریعے، دولہے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کا دل دکھتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ رسمیں ہیں، ان رسموں کو ختم کرے ہمارا اسلام، صراط مستقیم جو پیارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کے گئے ہیں، وہ رسموں کا نام نہیں ہے، وہ اعمال کا نام ہے۔ پیارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت یہی تھی کہ ہم رسموں کو چھوڑیں اور اعمال پر آ جائیں۔ تو یہ رسمیں ہیں، اور ہم جو جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس کے اندر عامتاً 99.9% جو رسمیں ہیں وہ ہندوانہ رسمیں ہیں۔ یہ جو ہندو رسمیں تھیں وہ ہمارے اندر آ گئی ہیں اور گھل مل گئی ہیں، فرق نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری ہیں کہ ان کی ہے۔ تو یہ رسموں کو چھوڑنا چاہیے، ایسی رسمیں اسلامی طریقہ نہیں ہیں، اسلامی مزاج کے مطابق نہیں ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بارات کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ اس میں مختصراً جواب ہے کہ بعض جگہیں اور بعض معاشرے کے اندر یہ ماحول ہوتا ہے کہ بیٹی کے باپ کو زبردستی کی جاتی ہے دہیج کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، اور اتنے آدمی ہم لائیں گے، اتنے آدمی لائیں گے، اس کو کھانا کھلانا ہوگا۔ تو جہاں زبردستی ہے اور اس کی رضامندی نہیں ہے، بیٹی کا باپ نہیں چاہتا ہے کہ میں کھلاؤں، لیکن زبردستی ہے، معاشرے کا ڈر ہے، ناک کا سوال ہے، ایسی تمام مجبوریاں ہوتی ہے، اس طور پر اگر کوئی آدمی کھلا رہا ہے تو بارات کا کھانا کھانا ناجائز ہے۔ لیکن کوئی زبردستی نہیں ہے اور کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ آپ کو کھلانا ہوگا، سامنے والے دولہے والے جو ہیں وہ اس بات پر راضی ہو کہ ہم چائے پر صرف نکاح لینے کے لیے تیار ہیں، 2 جوڑے کے اندر ہم بچی کو لے جائیں گے، اس بات پر بھی اگر راضی ہو، اس کے بعد اس آدمی کے استعداد بھی ہو، اس کے پاس اس کی طاقت ہو، اس کی قدرت ہو کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، بارات کو کھانا کھلا سکتا ہے، اپنی رضامندی سے کھلا رہا ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔ لیکن درست اور اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹی کے باپ کا کم سے کم خرچ ہو، اور جتنی زیادہ خرچ کی شادیاں ہوگی اتنی زیادہ بے برکتی ہوگی، اور جتنی کم خرچ کی شادیاں ہوں گی جتنی سادگی ہوگی اتنی برکت ہوگی، اور نسلوں میں پاک بازی آئے گی، اور نسلوں سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیں گے۔ تو یہ بھی رسم ہے ایک طرح کی، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور ایک دباؤ رہتا ہے۔ چاہے ہمارے ماحول میں یہ نہیں ہے کہ کھلانا ہوگا، لیکن وہ کھلا رہا ہے، وہ کھلا رہا ہے، وہ کھلا رہا ہے، ہم سب جگہ کھا کر آئے تو ماحول میں ہے، میں نہیں کھلاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے تو کنجوسی کر لی، پیسہ بچا لیا۔ یہ سب چیزیں میرے بھائیوں، کوئی اگر ایسا کرتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو صرف چائے پر ودا کر رہا ہے تو ہمیں اس کو مبارکباد دینا چاہیے، شاباشی دینی چاہیے، اس کی پیٹھ تھپتھپانا چاہیے، تب جا کے معاشرے کے اندر سدھار آئے گا، معاشرے میں ماحول ہوگا۔ تو جواب بڑا لمبا ہو گیا تھا۔ اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال یہ تھا کہ قصائی حضرات وہ
غیر مسلم ہندو بھائیوں کے مندروں میں جاتے ہیں اور بھگوان کے نام پر جو جانور چڑھایا جاتا ہے اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کی اجرت لیتے ہیں، یہ کیسا ہے اور اس گوشت کو کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں دیا تھا کہ بھائی کسی غیر مسلم ہندو بھائی کے گھر میں ایک مندر کی جگہ جو ہوتی ہے اس میں مندر کو بنانا، تعمیر کرنا، چاہے اینٹ گارے کے ذریعے ہو، لکڑی کے ذریعے ہو، یا پتھر کے ذریعے ہو، یا ڈیکور کے ذریعے ہو، عبادت گاہ جو مندر بنایا جاتا ہے اس کو کیسا ہے؟ وہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی نافرمانی میں ایک طرح کی مدد ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جو بھی کام ہو رہے ہوں، جو اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے اندر اپنی مدد اور نصرت ہم دیں ان کو اور ان کا سہارا بنیں، یہ ناجائز ہے۔ غیر اللہ کے نام پر اگر کسی جانور کو ذبح کیا جائے گا، اس کو ذبح کرنا، ان کے گوشت کی بوٹی بوٹی کر کے آنا، ان کے جانور کو کاٹنا، ذبح کرنا، ان کی اجرت لینا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے صراحتاً، اور اس گوشت کو کھانا بھی ناجائز ہے، حرام ہے، بالکل کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات ان 3 سوالوں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وداع چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔